बड़ी जुर्रत और इस्तकामत के साथ सहाफ़त की दुनिया में मौजूद, टीवी चैनल्स में मौजूद जनाब हामिद मीर साहब को मैं दावत देता हूँ कि वो तशरीफ़ ले आएं। हामिद मीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब, जनाब आरिफ निज़ामी साहब, जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब, जहांगीर बदर साहब, समीना खालिद घुरकी साहिबा, स्टेज पर मौजूद दीगर मेहमानान, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात और जो स्कूल के बच्चे बच्चियां यहाँ पे मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। मियाँ मुनीर साहब, आपका शुक्रिया कि आपकी कुर्सी जो है उस पर मैं बैठा हूँ, क्योंकि आज के दौर में कुर्सी कोई किसी को नहीं देता। आपने अपनी कुर्सी मुझे दी है, इसलिए आपका ख़ास तौर पर शुक्रिया। वलीद इकबाल साहब जो हैं, मुझे उनसे तवक्को नहीं थी, लेकिन उन्होंने अनएक्सपेक्टेडली एक ऐसी बात की है अपनी तकरीर के आखिर में जिससे कि मेरा खून बढ़ गया है, हौसला भी बढ़ गया है कि शुक्र है कि किसी ने तो सलीम शहजाद कमीशन की बात की है और बात भी की है तो हमीद निज़ामी साहब के दिन पे की है। और आरिफ निज़ामी साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि अपने अजीम वालिद की बरसी वो हर साल मनाते हैं और जो पाकिस्तान के नौजवान सहाफ़ी हैं और पाकिस्तान के अवाम हैं, उनको बार बार याद दिलाते हैं कि पाकिस्तान में आज ये जैसी भी टूटी फूटी कमज़ोर सी जमहूरियत है, इस जमहूरियत की बहाली में सियासतदानों के साथ साथ यकीनन हमीद निज़ामी जैसे जो सहाफ़ी हैं उनका भी किरदार है। हमीद निज़ामी साहब अगर अपने दौर में, अपनी ज़िंदगी में हुक्मरानों के साथ इख्तलाफ ना करते और जमहूरियत की जंग ना लड़ते तो शायद आज ये जमहूरियत पाकिस्तान में मौजूद ना होती। अगर हम हमीद निज़ामी साहब की ज़िंदगी पे नज़र दौड़ाएं तो आपको पता चलेगा कि वो शख्स जिसने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रहनुमाई में एक अखबार शुरू किया और उस अखबार के ज़रिए तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया, पाकिस्तान की खिदमत की। जब पाकिस्तान बन गया और जनाब हज़रत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहलत फरमा गए तो फिर उसी हमीद निज़ामी पर पाबंदियाँ किसने लगाईं? पाबंदियाँ लगाईं पाकिस्तान की खालिक जमात मुस्लिम लीग ने। और मुस्लिम लीग ने नवाए वक्त पर पाबंदियाँ लगाईं और फिर एक दौर ऐसा भी आया कि मुस्लिम लीग की पॉलिसियों और गलतियों की वजह से इस मुल्क में फ़ौजी हुक्मरान इक़्तिदार में आए और फिर उन हुक्मरानों ने बहुत सी सियासी जमातों समेत मुस्लिम लीग पर भी पाबंदी लगाई। तो आज मैं जब आरिफ निज़ामी साहब को देखता हूँ तो एक बात मेरे दिल में आती है और मैं आज ये बात कहना चाहता हूँ। आरिफ निज़ामी साहब की मर्ज़ी तो शायद उसमें शामिल ना हो, लेकिन अगर वो मेरी गुस्ताखी माफ़ फरमाए कि एक ज़माने में नवाए वक्त पर पाबंदियाँ लगती थी। एक ज़माने में नवाए वक्त पर पाबंदियाँ लगती थी जिसका जिक्र सज्जाद मीर साहब भी कर रहे थे। फिर एक ज़माना आया कि नवाए वक्त ने भी पाबंदियाँ लगानी शुरू कर दी और उन पाबंदियों का नतीजा आज पाकिस्तान टुडे है जिसके एडिटर आरिफ निज़ामी साहब हैं। तो ये हमारी सियासी और सहाफ़ती तारीख़ जो है, इसमें बहुत से ऐसे वाक़यात हैं कि जिन पे हम फ़ख्र भी कर सकते हैं और जिन पे हमें कभी कभी अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए कि ऐसा क्यों है। इसकी वजह यह है कि अगर हम हमीद निज़ामी साहब का दिन मनाते हैं जिनके अखबार की पेशानी पे लिखा था कि जाबर सुल्तान के सामने कलमा हक कहना बेहतरीन जहाद है, तो कम से कम उनके दिन पे तो हमें, जिस दिन उनकी बरसी है, तो कलमा हक उस दिन तो कह देना चाहिए। तो जब कायद-ए-आज़म के मानने वालों के साथ मुस्लिम लीग की हुकूमत ने जुल्म और ज़्यादती की तो उसका नतीजा क्या निकला? अवामी लीग बन गई। हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब जो कायद-ए-आज़म के साथी थे, जब उनके साथ
لیاقت علی خان اور دولتانہ نے وہی کچھ کیا جو وہ حمید نظامی کے ساتھ کرتے تھے، تو حسین شہید سہروردی صاحب نے عوامی لیگ بنا لی، اور پھر اس حسین شہید سہروردی کے ساتھ جو جنرل ایوب خان نے کیا، اس کے نتیجے میں شیخ مجیب الرحمان نے جنم لیا، اور پھر شیخ مجیب الرحمان نے آپ کے پاکستان کو توڑ دیا، قائد اعظم کا پاکستان توڑ دیا۔ تو اب یہاں پہ بات ہو رہی تھی آج اگر حمید نظامی صاحب زندہ ہوتے تو وہ کیا کرتے؟ اگر آج حمید نظامی صاحب زندہ ہوتے تو وہ یقیناً چودھری شجاعت حسین صاحب کو یہ گزارش کرتے کہ چودھری صاحب آپ قائد اعظم کی مسلم لیگ کے وارث ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ قائد اعظم کے پاکستان کا خیال کریں۔ دعوت خطاب دے رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل سینیٹر جناب جہانگیر بدر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جناب عارف نظامی صاحب کا دلی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں، میرے بھائی، میرے دوست، جن کے ساتھ زمانہ طالب علمی میں پنجاب یونیورسٹی میں وہاں پر بھی جب ایک یحییٰ خان کی آمریت مسلط تھی، ہم اکٹھے اس کے خلاف اس جد و جہد میں شریک سفر تھے۔ کل رات مجھے ان کا پیغام ملا کہ مجھے یہاں پر حاضری دینا ہے۔ ان کے والد محترم اور تحریک پاکستان کے ایک اعلیٰ رہنما، ایک اعلیٰ صحافی، اور پاکستان کی تاریخ میں ریاست کے چوتھے سپوت اور ستون کی برسی کے موقع پر انہیں خراج عقیدت پیش کرنا ہے، تو مجھے اس کے لیے ان کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ مجھے انہوں نے مدعو کیا۔ میں تمام رہنماؤں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہاں پر تشریف فرما ہیں، جنہوں نے اپنے خیالات پیش کیے، اور باقی صاحبان جو آپ سب آئے ہیں یہاں پر۔ میری باتوں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کیوں ضروری تھا آپ کا شکریہ ادا کرنا کہ آپ ایک ایسے انسان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں کہ جو پاکستان کے تحریک اور صحافت میں جنہوں نے اپنے ایسے نقوش چھوڑے ہیں جو پاکستان کے مستقبل میں ایک جو ہے ایک ڈائریکشن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مجھے کہا گیا ہے، جناب عارف نظامی صاحب نے حکم دیا ہے کہ مجھے مختصر بات کرنا ہے، لہذا میں فوری طور پہ سمجھ گیا، بات میری سمجھ میں آ گئی کہ مجھے اب یہاں پہ پالیٹکس نہیں بولنا، باقی سب چیزیں کہنی ہیں۔ تو اگر آپ حمید نظامی صاحب کی زندگی کو دیکھیں تو جب وہ طالب علم تھے، اس وقت کے معروضی حالات میں جب کہ حضرت قائد اعظم نے انگریزوں کے تسلط کے خلاف بر صغیر پاک و ہند میں انہوں نے ایک جد و جہد کا آغاز کیا ہوا تھا، تو اس پہ معروضی حالات اس طرح کے تھے کہ ایک تو جو انگریز ہے اس کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے جو ہے بہت جبر تھا، اور خود مسلمانوں کے متعدد گروہ اور مختلف کمیونٹیز جو ہیں انہوں نے انگریزوں کی غلامی اختیار کر لی ہوئی تھی، اور کئی صاحبان یا اس وقت کے جو سیاسی یا مذہبی گروہ تھے مسلمانوں کے، وہ حضرت قائد اعظم کی جو قیادت ہے اس سے اس قدر خائف تھے کہ انہوں نے ان کے خلاف محاذرائی شروع کر رکھی تھی کہ اس دوران جناب حمید نظامی صاحب جو ہے ان کے آپ جذبے شعور کا اندازہ کریں۔ ایک تو انہوں نے انگلش لٹریچر میں ایم اے کیا، جو کہ اس وقت بہت ضرورت تھی کہ مسلمانوں کی اکثریت جو تھی وہ انگریزی سے نابلد تھی، اور انگریزوں کے ساتھ
مقابلہ بات چیت کرنے، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے جو ہے وہ اس وقت انگریزی کا آنا بھی ایک پریورٹی تھی، جو کہ اس وقت ہندوؤں کو حاصل تھی۔ مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ بہت کم تھی جو زیادہ پڑھے لکھے تھے۔ اور اس کے بعد حضرت قائد اعظم کو جو تکالیف درپیش تھی، اس پہ یہاں کے میں جو ہے وہ ایک تو جاگیردار یہاں کا، جنہوں نے یہاں پر انگریزوں سے پہلے یہاں کی زمینوں پہ قبضہ کر رکھا تھا، بادشاہوں کے دور کے وہ یہاں کے جاگیردار تھے، یا بعد ازاں ایک نو دولتیہ کلاس کی طرح انہوں نے برٹش راج کو قبول کیا اور جاگیردار بن گئے۔ انہوں نے اپنی پارٹی بھی بنائی، حضرت قائد اعظم اور پاکستان کے جو قیام ہے اس کی مخالفت بھی کی، اور اس طرح سے جو اس وقت کی وہ کلاسیں جن میں ایک مخصوص مذہبی لوگ بھی ملا شامل تھے، انہوں نے حضرت قائد اعظم کو کافر اعظم قرار دیا۔ اس ساری ایٹماسفیئر میں آپ یہ دیکھیں کہ جناب حمید نظامی صاحب نے جو ہے وہ پنجاب میں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی بنیاد جو ہے 1937 میں رکھتے ہیں اس کی، اور انہوں نے جو ہے نوجوانوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، اور پھر تاریخ جو ہے اس بات کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ جو قیام پاکستان اور حضرت قائد اعظم نے جو پاکستان کی بنیاد رکھی، اس کا ہراول دستہ وہ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور اس وقت کے نوجوان ہی بنے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو پتہ تھا حمید نظامی صاحب کو کہ یہ جو انگریز ہے یہ برطانیہ سے آیا ہے، جو اپنے آپ کو مدر آف ڈیموکریسی کہتے ہیں، اور چنانچہ جمہوریت میں فریڈم آف دی پریس جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، اور پریس کا قائم کرنا، لوگوں کو ایک اویئرنیس دینا اور کمیونیکیٹ کرنا بہت بڑی مسلمانوں کی خدمت ہوگی۔ اس کے لیے انہوں نے 1940 میں جو ہے یہ نوئے وقت کا اجرا کیا، پہلے 15 روزہ، پھر ہفتہ روزہ، اور پھر 1944 سے انہوں نے اس کو ایک ڈیلی پیپر میں تبدیل کیا، اور آنے والے وقت میں اگر مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا رول آپ دیکھیں جس کو پاکستان کی تاریخ سے نہیں نکالا جا سکتا، تو اس طرح حمید نظامی صاحب کی جو خدمات ہیں پاکستان کو بنانے میں اور یہاں پر ایک آزاد اچھی صحافت کی بنیاد رکھنے میں، ایک پازیٹیو پالیٹکس کی جس کی ایسی راہ متعین کی جائے جو آزادیوں، جمہوریت، بنیادی حقوق اور پاکستان کے قیام کے حصول کی طرف جاتی ہوں، تو یہ ایک بہت بڑی خدمت تھی پاکستان کو بنانے کے لیے۔ ان کی خدمات جو ہے یہ تاریخ میں ہمیشہ انہیں جو ہے ایک خراج عقیدت کے طور پر پیش کیا جانا چاہیے، یہ ان کا حق ہے۔